درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 116 سے 119 تک پڑھیں گے، جس میں مشرکین عرب اور مشرکین اہل کتاب ان کا غلط عقیدہ ابن اللہ کا اور ان کے بیجا سوالات ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور جواب بھی دیا گیا۔ تو پہلے میں ترتیب وار آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، پھر ترتیب سے ہر آیات کا الگ الگ ہم تشریح اور تفسیر کریں گے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ آیات 116، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اور وہ کہتے ہیں، اہل کتاب کے جو اہل کتاب ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، اور ہر چیز اسی کے فرما بردار ہے۔ اب ابن اللہ کا یہ جو غلط عقیدہ ہے، یہ انہوں نے کہاں سے لیا اس چیز کو؟ یا مشرکین عرب یا خصوصاً عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا یہودیوں میں سے بعض یہ عقیدہ اپنایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ انہوں نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ اصل میں اگر آپ مذہب کی تاریخ پڑھیں، آپ بہت پیچھے جائیں، جس وقت انسان وہ اس قدر علم نہیں رکھتا تھا، وہ کائنات کے بارے میں نہیں جانتا تھا بہت زیادہ، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بارشیں کس طرح برستی ہیں اور یہ سورج کس طرح طلوع ہوتا ہے، کس طرح یہ غروب ہوتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں جس کو ہم سائنسی زبان میں علت اور معلول کہتے ہیں، سبب مسبب، ان چیزوں کو وہ معلول کو تو جانتے تھے، علت کو نہیں جانتے تھے، اور کائنات کو دیکھتے تھے، اتنی بڑی کائنات، اور اس کو کس نے پیدا کیا، اس نے اس کو کیوں پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، اس طرح کے کئی سوالات ان کے پاس، ان کے ذہن میں تھے، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمایا کرتے تھے تاکہ یہ جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا مفروضہ ہے، سوچ ہے، عقیدہ ہے، یہ درست ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب نبی رسول اس دنیا سے چلے جاتے تھے، تو اس کے بعد ان میں دوبارہ جو ہے نا وہی سوچ، وہی لاشعور والی بات جو ان کے لاشعور میں تھی، وہ چیز دوبارہ جو ہے نا سامنے آ جاتے تھے، اور پھر اللہ کے بارے میں ایسا تصور کرتے تھے کہ اللہ بھی تو شاید ہماری طرح ہوگا، اللہ بھی تو ہماری اس طرح ہوگا، اور ایک ہی ذات اتنی بڑی کائنات کو کس طرح وہ چلا سکتی ہے، کس طرح سنبھال سکتی، وہ اکیلے میں کیا کرتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اس کے کافی ہوتے۔ ہم اکیلے نہیں رکھ سکتے، ہم دیکھتے کہ ہر چیز جو ہے یہاں پر ایک تولیدی سسٹم، ایک تولیدی نظام ہے، ایک تسلسل ہے، اور تو وہاں پر ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے ہاں یہ تولیدی ایک پورا نظام ہے، شادی ہے تو بیوی ہے تو بچے ہے، وہ اس کی بیوی، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی، وہ شوہر ہے، وہ بھائی ہے، وہ فلان ہے، خاندان ہے نا، یہ سارا کچھ، تو اللہ کے لیے ایسا کچھ کیوں نہیں؟ تو اللہ کے بارے میں یہ تصور چونکہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے، وہ ہمارے عقل و حواس سے ماورا ہے نا، سے ماورا ہے۔ عقل، حواس، یہ تو مادی چیزیں ہیں،
یہ محدود چیزیں ہیں، ان کی جانکاری مادے کی حد تک، یہ زیادہ زیادہ مادی قوانین کو جانتے ہیں، زیادہ زیادہ کوشش کریں گے تو مادے کے بارے میں جانیں گے، وہ بھی ابھی تک بہت کم۔ اب مادے سے ماورا، عقل سے ماورا، فکر و نظر سے ماورا، ان میں تو اتنی طاقت تو نہیں تھی۔ پھر وہاں پر وہ خیالات، اپنے اس کے خیالات ہوتے تھے، اپنے مفروضات ہوتے تھے، پھر وہ اس اللہ کو اپنے اوپر جو ہے نا قیاس کرتے تھے۔ پہلے تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کس طرح پیدا ہوئی، اچھا جس نے اس کو پیدا کیا وہ کیا ہے، وہ کس طرح ہے، اس چیزوں کو وہ نہیں جانتے تھے، تو وہ اپنے مفروضات بناتے تھے۔ پھر انہی خیالات اور مفروضات سے کچھ چالاک لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، وہ اپنی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے، اپنی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کا ذہنی استحصال کرنے کے لیے، ان کا معاشی استحصال کرنے کے لیے۔ ہم جب اپنی نسبت اس طرح اللہ سے کریں گے تو چونکہ اللہ کے بارے میں ایک تصور ہے خالق کائنات کے بارے میں کسی نہ کسی طرح، تو پھر ان کو ہم معاشی حوالے سے جو ہے نا پھر لوٹیں گے۔ تو اس حوالے سے جو نا یہ غلطی ان میں آیا، یہ غلطی اس حوالے سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ تمہارا غلط۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، دیکھو اتنے نبیوں کے باوجود، کتابوں کے باوجود، ہر نبی آیا، ہر رسول آیا، ان کو توحید کا درس دیا، شرک کے خلاف ان کو بتایا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ان کو درس دی، اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، حقوق کے بارے میں، اختیارات کے بارے میں واضح طور پر ان کو سمجھایا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے توحید کا راستہ چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کا راستہ چھوڑا، اس کی ذات میں اس کے مخلوق کو شریک کیا، جبکہ اللہ تو اس سے پاک۔ اور اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیات 100 اور 103 تک بہت واضح اس کو فرمایا۔ سورۃ الانعام آیات 100 اور 103 فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو ٹھہرایا کہ جن اللہ کے شریک، حالانکہ اس نے، اللہ نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے۔ جن تو مخلوق ہے، جن تو خالق نہیں ہے، فرشتے بھی مخلوق، انبیاء کرام مخلوق، اللہ کے رسول مخلوق ہے، ہر چیز وہ مخلوق، اللہ کیسے، اللہ خالق۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائے، تراشے، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ ایک تو میں نے کہا وہ مادی علوم ہے جو انسان عقل و حواس سے اس کو سیکھتا ہے، میں نے کہا اللہ کی ذات ہمارے عقل و حواس سے بالاتر ہے۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے تو ایک خیال ہوئے گا، صرف ایک خیال ہوئے گا، ایک مفروضہ ہوئے گا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے میں بتایا، وحی کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے بتایا۔ جب اس علم کو انہوں نے چھوڑا تو وہ غلطی پر پڑے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، ان کے ان مفروضوں سے، مفروضات سے، ان خیالات سے، ان عقیدوں سے اللہ بہت بلند بالا ہے، وہ پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے، بغیر کسی میٹیریل کے پیدا فرمایا۔ انا یکون لہ ولد، پھر اس کے لیے ولد کہاں سے؟ یہ تولیدی سسٹم تو ابھی کوئی کروڑوں سال پہلے جو ماہرین حیاتیات ہے، جو ماہرین حیاتیات ہے وہ ہمیں یہ بتاتے کہ پہلے تخلیقی سلسلہ تھا، پہلے تخلیقی سلسلہ تھا۔ یہ جو تولیدی سلسلہ ہے دو جنسوں میں ملاپ اور اس سے پیدائش، اس کو ہم کہتے ہیں تولیدی سسٹم، نر اور مادہ کے ملاپ سے۔ یہ تولیدی سسٹم تو، یہ نظام تو ابھی کروڑوں سال پہلے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو تخلیقی سسٹم تھا۔ تو پھر اللہ کا بیٹا کہاں سے، اس کی بیٹی کہاں سے، اس کی بیوی کہاں سے؟
अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबतुन, तो उसकी बीवी कहां से? वखलक कुल्ल शैन, हालांकि अल्लाह ताला तो खालिक है, वो तो बाप नहीं है, वो तो मां नहीं है, आप उसको बाप कह सकते नहीं, वो तो खालिक है। खालिक ने तो देखिए, खालिक ने पैदा किया तख्लीकी हवाले से हर चीज को, वह हुआ बिकुल्ल शैन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत, सूरह मोमिनून की आयत 91 में अल्लाह ताला ने मजीद इस बात को इस तरह बयान फरमाया, मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, अल्लाह ने मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, अल्लाह ने कोई औलाद अपने लिए इख्तियार नहीं की, कोई अल्लाह का औलाद नहीं, किसी को अल्लाह ने अपना बेटा नहीं बोला कि ये मेरा बेटा है। जो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, ये गलत निस्बत। उन्होंने खुद जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ मंसूब किया। अल्लाह ने कभी नहीं बोला है कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरा बेटा है, उज़ैर अलैहिस्सलाम मेरा बेटा है, फरिश्ते मेरी बेटियां हैं, फलान मेरे नूर से बना है, फलान मेरे नूर से बना है, फलान मेरे हिस्से का एक हिस्सा है। अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, न कायनात में यह बात साबित, किसी भी इल्म से आप इस बात को साबित नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक दावा है मजहब परस्तों का, मजहबी जोश में आकर इस तरह के ख्यालात और इस तरह के अकीदे वो बनाते। मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन वमा कान माहु मिन इलाहिन, न कोई उसकी जात में कोई और इला शरीक। इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक, अगर ऐसा होता तो हर इला वो अपने हिस्से की तरफ जाता। जिस तरह हम देखते हैं कि जो बैठा है वो बाप के खिलाफ जा रहा है, बाप बेटे के खिलाफ जा रहे हैं, बीवी शोहर के खिलाफ जा रही है, शोहर बीवी के खिलाफ जा रहा है, एक जकड़ा है, वो उसको उस तरफ खींच रहा है, वो उसको उस तरफ खींच रहा है। वला अला बाज़ुहुम अला बाज़िन, अगर ऐसी बात होती तो वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते थे। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह ताला इन नकाइस से बिल्कुल पाक है। आलिमुल गैब व शहादा, वो गैब और हाजिर का आलिम है। फतआला अम्मा यशरिकून, सो वो बहुत बरतर है उससे जो वो शिरक करते हैं। तो ये अकीदा बिल्कुल गलत। मैंने कहा कि कुरान में किसी भी इल्हामी किताब में ये बात नहीं लिखी। आज मैं पढ़ रहा था जो ईसाइयों की मजहबी किताबें, उन्होंने बहुत कोशिश की वो तस्लीस का अकीदा साबित करे और ये साबित करे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। बिला तासुब मैंने उनको पढ़ा, बिला तासुब, क्योंकि इल्म के साथ तो तासुब नहीं है। फिर वो फंस गए अपनी बात में कि तीन खुदा फिर कैसे हो सकते, आप हमें बताएं। फिर उन्होंने एक मिसाल दी, वो कहता देखो पानी H2O से बना और इसी H2O से बाप भी है और इसी से बर्फ भी है। कभी वो पानी की शक्ल में आ जाता H2O तो वो बर्फ नहीं है, फिर कभी वो बर्फ की शक्ल में आता है तो पानी नहीं है, कभी वो बाप की शक्ल में जाता है तो बर्फ नहीं है। तो लिहाजा नौज़ बिल्लाह अल्लाह को उन्होंने इस तरह मिसाल दी। अल्लाह कभी ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में नौज़ बिल्लाह, कभी अपनी असल रूप में, कभी वो रूहुल कुदस की रूप में, है ना। तो इस तरह बिल्कुल आदमी हैरान हो जाता है, पढ़ पढ़ कर कोई सर पैर उन दलाइल का नहीं था। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ मफरूजात, ये असल में मजहबी जोश वो इस तरह के अकायद पैदा करते। मजहबी जोश ऐसे अकीदा, अगर मजहब के पीछे इल्म नहीं होगा, दलील नहीं होगी, फिर इसी तरह के अकायद बनेंगे। जिस तरह हम लोगों ने अकीदा बना कि हमारा नबी भी अल्लाह के नूर में से एक नूर। इतनी तौहीद के बावजूद यहूदियों ने फिर यह अकीदा बनाया मजहबी जोश में कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा। और ईसाइयों ने भी इसी मोहब्बत में, ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो पुरजोश हो गए। और आपको पता है जोश जब होश पर गालिब आ जाए फिर होश काम नहीं करता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा जोश को होश का लगाम दे दो। अगर तुमने जोश को होश का लगाम नहीं दिया फिर इसी तरह की बातें हम करेंगे। फिर अल्लाह की जात में भी किसी को शरीक करेंगे, अल्लाह के बारे में गलत तस्वर अपनाएंगे, और इससे बड़ी खराबी होगी, बहुत बड़ी खराबी, इतनी खराबी कि फिर फसाद पैदा होएगा कायनात में।
اور اس میں ایک دوسری بات جس کو ہم سمجھیں گے، کل لہو قانتون، ہر چیز اللہ کے لیے قنوت کی حالت میں. دعائے قنوت کو آپ جانتے ہیں نا، یہ قنوت کیا ہے؟ قنوت کا علماء ترجمہ کرتے جھکاؤ، جی فرمانبرداری، کامل جھکاؤ، یہی کرتے ہیں نا. میں آپ کو قنوت کے بارے میں کچھ بتاؤں. قنوت کا بنیادی مطلب ہے قائم بامر اللہ، اللہ کے امر قائم ہونے والا. اللہ کا جو حکم ہے نا، اللہ کا جو حکم ہے، اس کا جو قانون ہے، اس کی جو مشیت ہے، اس کی جو سنت ہے، اس کا جو دین ہے، اس پر تم نے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے. یہ اصل میں قنوت. اور اپنی تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا. تو آپ مجھے بتائیں کہ پوری کائنات میں آپ ایک ایک ذرے کو دیکھو، ایک ایک ذرے کو، وہ سب اللہ کے امر پر قائم یا نہیں ہے؟ یہ سورج میرے امر پر طلوع ہوتا ہے، یہ کسی بزرگ کے امر پر طلوع ہوتا ہے، یہ کسی نبی کے امر پر طلوع ہوتا ہے. ہاں، یہ بارشیں میرے امر پر برستی، یہ گرمی میرے امر پر آتا. کائنات میں انسان ایک امر کرے تو یہ کائنات میں چینج آئے گا؟ پھر کیسا ہم لوگ جو ہے نا، دیکھو ایک بیٹے اپنے باپ پر دباؤ ڈالے گا تو باپ اس کے کہنے پر امر کو بدل دے گا نا، یا وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا. تو آپ مجھے بتائیں پوری کائنات میں کوئی بھی چیز وہ ہمارے امر پر چلتا ہے؟ ہر ایک قانون پر چلتا ہے. ہر چیز اللہ کے امر پر قائم ہے. اس کو کہتے ہیں قنوت. ایسا نہیں ہے کہ ہم ادھر دعائے قنوت پڑھتے اور ادھر جا کر اللہ کے امر کو توڑتے. اب آیات نمبر 117 کی طرف آئیں گے. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. بدیع اللہ کی ایک صفت ہے. اس کا ترجمہ عام طور پر کہا جاتا ہے پیدا کرنے والا، نہیں، ایجاد کرنے والا، موجد. اسی لیے بدعت اس عمل کو کہتے جو پہلے سے نہیں ہو، نئے تم نے شروع کیا، پہلے سے بالکل کوئی مسالہ نہیں ہے، پہلے سے کچھ نہیں، آپ نے اس کو. تو بدیع کا مطلب ہے کہ بلا کسی علت کے، کسی سبب کے اور کسی مادے کے ایک چیز کو کوئی ایجاد کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ نے ایسا کیا. آدمی تصور کرے نا وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ عدم سے، گویا کہ آدمی محض سے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی مسالہ ہے، نہ کوئی مادہ ہے. اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی. اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو میری کیا ضرورت ہے؟ اس کو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی تصور کرے نا تو اس کا تصور سرحد ختم ہو جاتا. انسان جتنا بھی سوچے اور جتنا بھی انسانوں نے سوچا، اس عقدے کو حل نہیں کر سکے کہ یہ کائنات پہلی بار عدم سے کس طرح وجود میں آیا. ابھی تک وہ کہتے ہیں نا 4 چیزوں کو انسان ابھی تک حل نہیں کر سکا، اور بعض کہتے ہیں کہ حل یہ ہونے والا بھی نہیں. ایک عدم محض سے کائنات کس طرح پیدا ہوئی، ایک بے جان چیزوں میں جان کس طرح پیدا ہوئی، ایک جاندار میں ذہن کیسا پیدا ہوا، اور ایک جبر میں اختیار کیسا پیدا ہوا. جبر میں اختیار کس طرح پیدا، یہ فلسفے کی بات ہے. تو اللہ بدیع السماوات والارض، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے، اپنی قدرت سے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. بدیع السماوات والارض. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. ہم ایک چیز کو بناتے تو ہم اسباب کے محتاج ہوتے، اسباب کے محتاج. یعنی میں ایک انجینئر ہوں، میں ایک پل بناتا ہوں تو کیا میرا حکم پل کو بنائے گا؟ صرف میرے علم پر پل بنے گا؟ میری طاقت پر پل بنے گا؟ میری خواہشات پر پل بنے گا؟ نہیں بنے گا نا. ایک آدمی وہ ڈیزائنر ہے، وہ بغیر اسباب کی چیز کو ڈیزائن کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کر سکتا، اور اللہ نے کیا ہے، اللہ کرتا ہے. کوئی سبب نہیں ہے.
لیکن اللہ حکم کرت، وہ ارادہ فرمات اپنی قدرت کاملہ سے وہ چیز ہو جاتی ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے کسی امر کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اللہ کا کلام مادی نہیں ہوتا ہے. ہم تو مادی کلام کرتے ہیں، بیٹھو اٹھو. اللہ کی طرف ہم مادی چیزوں کو منسوب نہیں کریں گے. جو اللہ کا شان ہے اسی طرح اس نے حکم جاری فرمایا اور وہ ہوا. اور یہ ہمارے ادراکات سے جو نا، میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہمارے ادراک سے باہر. اللہ نے کہا کن فیکون ہو گیا. ابھی تک ہم حیران ہے کہ وہ فیکون کیسا ہوا. کن کو تو آپ چھوڑے، ابھی تک فیکون کو ہم نہیں جان پائے. جو کائنات ہمارے سامنے، اتنی بڑی کائنات، ابھی تک اس کے ایک حصے کو ہم سرچ نہیں کر سکے، ڈسکور نہیں کر سکے کہ عدم محض سے اتنی بڑی کائنات وجود میں آیا. اس کائنات میں نظم کیسے پیدا ہوئی، اس میں قوانین کیسے جاری ہوئے. تو کن کو تو چھوڑو. تو بہت ساری چیزیں دیکھیں ہمارے، میں نے کہا حسی ادراکات سے باہر، عقل و حواس سے باہر. پھر ان کو وحی کے بیاف فرمان تھے. اللہ تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے ان غیبی امور کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. آئیں گے ابھی آیات 118 کی طرف. وقال الذین لا يعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا باتیں نہیں کرتا، کیوں باتیں نہیں کرتا اللہ اللہ ہمارے ساتھ، او تاتینا آیاتن، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیات، کوئی معجزہ. عوام لوگ، مذہبی پیشوا وہ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنایا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کی طرف ایسی ایسی چیزیں منسوب کی، ٹوٹلی غیر علمی، غیر عقلی، غیر قرآنی. اور ابھی عوام کی طرف آپ آج، اور عوام کو جب اللہ کی طرف بلایا جاتا، اللہ کی کتاب کی طرف بلائی جاتی، وہ کہتے کہ اللہ ہمارے ساتھ بات کرے. اے رسول آپ کے ذریعے سے کیوں کرتے، اے حضرت محمد آپ کے ذریعے سے کیوں کرتے، ہم بھی تو بڑے بڑے لوگ، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ کو بولے. اور اکثر و بیشتر اس طرح کا سوچ انسانوں میں ہے نا. آج بھی ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے نا کلام کرتا ہے. کس طرح؟ خوابوں کے ذریعے سے. اللہ نے میرے دل میں ڈالا بات کو، بولتے ہیں نا، اور اللہ نے جو ہے نا کشف کے ذریعے مجھے بتایا. اللہ جو ہے نا خواب کے ذریعے مجھ سے ہم کلام ہوا. اور آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، جن کو ہم قطب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ رابطے میں ہے. بولتے نہیں بولتے؟ اللہ ان کے ساتھ رابطے میں، اور اللہ ان کو اپنا کلام کشف کرتا ہے. ایسا عقیدہ نہیں ہے. یہ عوامی عقیدہ ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے. یہ ہماری خواہشات ہے. میں نے کہا ہمارے خواہشات، ہمارے خیالات وہ حقیقت نہیں ہو سکتے. انسان بہت سارے خیالات رکھتے، بہت سارے. اس بارے میں قرآن تو بہت بولتا ہے نا. آپ فلسفے کو کچھ پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ انسانوں نے کیا سوچا، انسانوں کی کیا تخیلات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا نا کہ وہ سورہ شورا میں نے آپ لوگوں کو ایک وقت پڑھایا تھا، 42ویں سورت آیات 51 میں. دوبارہ میں دہراؤں گا اس کو. فرمایا سورہ شورا 42ویں سورت ہے، آیات 51 میں، وما کان لبشر ان یکلم اللہ. بالکل یہ خیال غلط ہے انسانوں کا. اللہ ہر انسان سے کلام نہیں کرتا. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اس کی مشیت نہیں ہے، یہ اس کا قانون نہیں ہے
کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کے ساتھ بات کرے، الا وحیا، مگر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کو وحی بیچتا ہے اللہ تعالیٰ. تو وحی کس کو آتا ہے؟ اللہ کے رسولوں کو آتا ہے، یا رسول سے متعلق کسی کو، رسول جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. او یرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیج دے اللہ تعالیٰ، اس طرح جبریل علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے انبیاء کرام رسولوں کے پاس، ہمارے پیارے پیغمبر کے پاس. فیوحیھا باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو چاہے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بڑا علی شان حکمت والا ہے. لیکن پھر بھی انسان کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ بات کرے. اور اللہ جو ہے نا تین طریقوں سے، وحی، من وراء حجاب، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. آپ اس بزرگ سے پوچھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کلام کیا، تو آپ پر وحی آئی، وہی تو ختم، باب اس کا بند ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، قرآن کے بعد پھر وہی آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. اچھا وہی نہیں ہے، کیا تیرے پیچھے من وراء حجاب سے بات کی؟ نہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کی. کیا تیرے جبریل علیہ السلام تیرے پاس آیا؟ نہیں. پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ لوگوں کو ورغلاتے کیوں؟ اپنی بزرگی کو اپنے عمل سے ثابت کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیوں کرتے ہو؟ اس طرح پھر جو ہے نا، پھر مذہبی اس میں آ کر پھر جب سوچ اس طرح ہوتا ہے، پھر فرقے بن جاتے. پھر خدا پرستی کی بجائے پھر بزرگ پرستی شروع ہو جاتی ہے، انسان پرستی شروع ہو جاتی. جی اس آدمی نے اللہ کو جو ہے نا دیکھا تھا خواب میں، اس کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی تھی، اس دن اس نے خواب میں فلان چیز کو دیکھا تھا، وہ صاحب کشف ہے، اس پر الہام ہوتا ہے نا. پھر ایسے لوگ ہم پر بزرگی جو ہے نا جتاتے ہیں. پھر قوم جو ہے نا ان کے پیچھے ہے، قوم کی قوم ان کے پیچھے لگتے. اور پھر یہ جو کھلواڑ قوم سے کرتے اس طرح کے لوگ، یہ آپ کے سامنے. پھر جو حقائق سے قوم اٹھتی ہے، علم کے راستوں سے اٹھتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے نا. پھر علم والے لوگ چاند پر پہنچا دیتے، اور یہ ہمیں جو ہے نا ہاروت اور ماروت کے کنویں پر کھڑا کر دیتے. یہی ہوتا ہے نا پھر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ. ہاں معجزہ. اب لوگ یار یہ پوری کائنات معجزہ نہیں ہے، آپ معجزہ مانگتے. یہ پوری کائنات آدم سے اللہ نے اس کو وجود میں لایا، آدم سے اس کو وجود میں لایا. ماہرین بتاتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا دھماکہ ہوا. آپ سب جانتے ہیں کہ دھماکے سے تخریب پیدا ہوتی ہے یا تعمیر، لیکن تعمیر پیدا ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا. لیکن اس کے بعد کائنات میں بیلنس، نظم، توازن شروع ہوئی. اس میں قوانین آئے، ایسے ہی نا آدم سے. پھر میں نے جس طرح ابھی آپ تھوڑی دیر بعد پہلے آپ کو کہا نا کہ پھر اس دنیا میں زندگی آئی، بے جان سے جان. یہ معجزہ نہیں ہے. آپ احتیاط سے پوچھو نا کہ بے جان میں جان کس طرح پیدا ہوتی. یہ تمام انسان لگ جائے، یہ سارے اس کی لیبارٹریاں، اس کا پورا سائنس، اس کی پوری ٹیکنالوجی، وہ بے جان سے جان پیدا کر سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں، ناممکن. بیالوجی میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا، آپ نے یہی پڑھا تھا 9th میں 10th میں پڑھا تھا آپ نے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، یہ معجزہ نہیں ہے. پھر میں نے کہا کدھر ایک جسم عام جاندار، کدھر اس کا ذہن؟ انسان کے ذہن کو دیکھو، یہ معجزہ نہیں ہے. جہازیں بنا رہے، چاند پر پہنچ رہے، کمپیوٹر بنا رہے، سپر کمپیوٹر بنایا، مصنوعی ذہانت ایجاد کر رہی ہے. ایک ذرے کو اس نے توڑا، خوردبینیں بنائی، دوربینیں بنائی، پوری کائنات کو میں ریسرچ کرنا ہے. یہ کرامت نہیں ہے؟ ہر چیز کو دیکھو. خود انسان اللہ کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ اس کا یہ عقل، اس کی ذہانت، اس کی ایبیلٹی، یہ معجزہ نہیں ہے؟ اچھا اس کے بعد پھر آ جائے انسان ہر چیز جبر کا پابند ہے. انسان کو اللہ نے آزادی دی،
اختیار اس کو دیا. یہ کوئی معجزہ نہیں ہے؟ جتنے رسولوں کو دیکھے ان کی شخصیت، ان کی سیرت، یہ معجزہ نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اکیلے میں فرعون کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک صبر کے ساتھ، یہ معجزہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کی سیرت سے کوئی معجزہ ہے؟ ایک ماحول میں وہ انسان پیدا ہوا. تمام انسانوں پر ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، لیکن نبیوں پر ماحول کا اثر نہیں ہے. ماحول کو متاثر کرتی ہے، معجزہ نہیں ہے. اچھا، خود اللہ کی کتاب یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ ایک ایک اس کا لفظ یہ معجزہ نہیں ہے؟ ایک ایک آیات معجزہ نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں معجزات کے پیچھے ہم جاتے. آج بھی ہمارے مسلمانوں میں وہ آدمی بزرگ ہے جو صاحب کرامت، جس نے ریل کو ایجاد کیا، جس نے جو ہے نا جہاز بنایا، اور جس نے جو ہے نا پینسلین کو ایجاد کیا، اور جس نے جو ہے نا بہت کچھ ایجاد کیا، وہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. جو جھوٹ موٹ کا کرامتیں پیش کرتے ہیں نا، آج اسی کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ آدمی بزرگ، وہ نہیں جس نے بتی کو ایجاد کیا تھا، وہ نہیں جس نے ریل کو ایجاد کیا تھا، وہ نہیں جس نے پینسلین کو ایجاد کیا تھا، وہ نہیں جس نے روشنی کو ایجاد کی تھی. اور یہی ہے نا مسلمانوں کا عقیدہ، مذہبیوں کا عقیدہ کہ نہیں جس کرامت. کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. دیکھو، انسان اس مادی دنیا میں جہاز بنا سکتا ہے. انسان اس مادی دنیا میں جہاز بنا سکتا ہے، کمپیوٹر بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں کچھ نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر ہم اس مادی دنیا میں جو ہمیں ایک عجیب لگتا ہے اور اس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، بدیع السماوات والارض ہے، وہ اس کائنات میں اپنی قدرت سے معجزہ برپا نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اس پہ کون سی بات ہے؟ لیکن لوگ معجزات کے پیچھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا دلیل سے سمجھاتا ہے، ان کے ذہن کے مطابق، ان پر زور نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ نے ہمیں اختیار انسان کو دیا، ہمیں حواس، عقل دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سمجھاتا کہ ہم بات کو سمجھیں، دلیل سے سمجھیں. ہر دلیل اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. کذالک، اسی طرح کالذین من قبلہم مثل قولہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر یہ وہی ایک خاص آدمی پر کیوں نازل ہوا؟ چلو میں نے مانا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معجزات ہمیں نہیں دکھا رہا ہے. پھر یہ تمام عرب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جو ہے نا منتخب کیا، اس کو کیوں چنا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہت خوب جانتا ہے کہ اس رسالت کو کہاں پر جو ہے نا رکھنا ہے. یہ جو تاج ہے رسالت کا تاج، یہ کس کے سر پر رکھنا ہے؟ تو اب اللہ کا علم زیادہ، ہمارا علم زیادہ. اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج رسالت رکھ دی، تو کیا آپ بتائیں کہ اس سے کوئی کائنات میں کوئی انسان ہے پھر بڑا؟ روایات کو چھوڑو، جو اللہ کے نبیوں کو وہ بہت عجیب و غریب دکھاتے، ان کے پیچھے نہیں جاؤ، ان کی اصل سیرت کو دیکھو. انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھو، خود سرکار دو عالم وسلم کی سیرت کو دیکھو. کیا ابو جہل کے سر پر، اس ظالم کے سر پر یہ تاج رکھتا؟ وہ کیا ولید، عتبہ، شیبہ کے سر پر رکھتا؟ وہ جو ابو لہب تک کرپٹ مذہب میں، وہ اس کے سر پر رکھتا؟ یا اس کو ابو سفیان کے سر پر رکھتا؟ تو عجیب لوگ تھے. بس کیا ہے، ایک ضد ہے، ایک عناد ہے، دلیل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا اعتراض ہے یہ بھی غلط ہے. ہم لوگ، ہم جو سلیکٹ کرتے ہیں نا، جو الیکٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں کسی کو
الیکٹ کرتے ہیں اس کو وزیر اعظم بناتے تو سوچ اور سمجھ کر نا بہت کوشش کرتے بہت سوچ. تو اللہ کا جو انتخاب ہے اس کا جو سلیکشن ہے الیکشن سلیکشن تو آپ مجھے بتائیں. بس یہ پرانے خیالات ہیں جن کو یہ دوہراتے رہتے, اپنا علم نہیں ان کے پاس. اور یہ ناراض نہیں ہونا, مذہبیوں کے پاس اپنا علم بہت کم ہوتا ہے جو مذہب پرست لوگ ہوتے وہ پچھلی باتوں کو دوہراتے. 2000 سال پہلے کسی نے بولا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, بس سب وہی بولتے. اب کسی میں جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ اس عقیدے کو جو ہے علم کی جو ہے نا معیار پر پرکھ, کسی میں ضرورت نہیں. بس کسی نے 600 سال پہلے بولا نبی علیہ السلام اللہ کے نور کا اس طرح ایک نور ہے, بس اب اس کے پیچھے پڑ گئے. کسی نے کہا حضرت عزیر السلام اللہ کا بیٹا ہے, بس اس کے پیچھے. کسی نے کہا نعوذ باللہ فرشتہ اللہ کی بیٹی ہے, اس کے پیچھے. اپنا عقل کے در گیا, اپنا فکر کے در گیا, اپنا سوچ کے در گیا, اپنا علمی استعداد کے در گیا. لکیر کے فقیر تم بنے ہو, بس باپ دادا نے جو کچھ کہا اور تم نے اس کو علم کے معیار پر نہیں پرکھا. ایک دن کہ اللہ کی کتاب کو بھی دیکھو نا کہ اللہ کی کتاب کیا کہتے اس بارے میں. ایک دن اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو بھی دیکھو کہ اللہ کے رسول اس بارے میں کیا کہا. اپنے عقل و ہوا سے بھی تو ایک دن کام لینا, ایک لمحے کے لیے اس کائنات میں بھی فکر کرو. نہیں جی, بس لکیر کے فقیر مثل قول تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ان کا دماغ ایک جیسے. اسی لیے مذہبیوں کو پوری دنیا میں دیکھے مذہب پرستوں کو ان کے تصورات خیالات ملتے جلتے. آپ کبھی تقابل ادیان کریں, میں ادیان تو دین تو ایک ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں تقابل مذاہب ایک دن کے لیے. آپ جا کر ہندی مذہب کو سرچ کر لیں ہندوستان میں, پھر چین میں جا کر آپ سرچ کر لیں, وہ جاپان تک, پھر سینٹرل ایشیا میں آپ آ جائیں, پھر آپ افریقہ میں جائیں, پھر آپ یورپ کی طرف جائیں, ملتی جلتی آپ کو باتیں ملیں گی. میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انسانوں نے جو مذاہب جو ہے نا بنایا اس کی بات میں کرتا ہوں. تو ملتی جلتی باتیں وہی, وہی عقیدہ آپ کو ہندوستان میں ملے گا, وہی آپ کو سینٹرل ایشیا میں ملے گا, وہی عیسائی مذہب میں ہوگا, وہی ہمارے ہاں ہوگا, وہی ادھر ہوگا. تو اللہ نے بولا یہ نہیں, قد بین الآیات لقوم یقولون, اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بیان فرمائی اپنی کتاب میں, اپنے رسولوں کے ذریعے پوری کائنات میں. یہ مذہب پرست لوگ ان سے کیوں جو ہے نا استفادہ نہیں کرتے. لیکن یہ تو پھر یقین والوں کے لیے نا, یقین والوں کے لیے اللہ کی آیاتیں بہت زیادہ ہے. اور جس نے یقین نہیں کرنا ہے نا, وہ تو 2 اور 2 کو 4 بھی بولو وہ نہیں مانے گا. اے رسول, یہ جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں نا, آپ ان سے مایوس نہیں ہو جائے. انا ارسلناک بالحق, یہ جو بھی اعتراض کرے سو کرے, یہ اللہ پر اعتراض کرے, اللہ کی کتاب پر اعتراض کرے, آپ کی سیرت اور منصب پر اعتراض کرے, حق پر اعتراض کرے, ان کے اعتراض سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے اعتراض سے حقیقت نہیں بدلتی, حق نہیں بدلتا. بے شک تو اللہ کے رسول, یہ مانے نہیں مانے, آپ اللہ کے رسول اور آپ برحق رسول ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر 2 ارب عیسائی آپ کو نہیں مانتے بطور رسول, تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اور اگر 5 ارب انسان آپ کو اس وقت نہیں مانتے رسول, تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ اگر 2 ارب انسان کہتا ہے نا, 2 ارب انسان کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, تو کیا اس کا بیٹا ہے؟ حقیقت جو ہے نا میرے دعوے سے حق بن جاتا نہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں اور برحق رسول ہے. اللہ نے آپ کو بشیر اور نذیر جو ہے نا مبعوث فرمایا. آپ کا کام ہے بشارت دینا یا بشارت دینا. بشیر کا معنی کیا ہے؟ بشیر خوشخبری دینے والا. اللہ کے رسول خوشخبری دیتے. کس چیز کی خوشخبری؟ آخرت کی, دنیا کی بھی دیتے, دونوں کی دیتے. یہ بشر سے نکلا ہوا لفظ. بشر جو ہے نا انسان کو کہتے, بشر انسان کو کہتے. اور بشیر جو ہے نا, دیکھیں یہ بشر ہے جس نے خوبیوں کو ظاہر کیا,
बशीर उसको कहते हैं जो खूबियों को जाहिर करे, इफादियत को जाहिर करे, अच्छे अच्छे नताइज को। मसलन मैं कहता हूं यार पानी में ये खूबियां है, गर्म पानी में ये खूबी है और ठंडे पानी में ये खूबी है, फलां चीज में ये खूबी है, फलां चीज में। किसी चीज की खूबी को बयान करना ये बशीर है, और किसी चीज की खामी को बयान करना ये नजीर, तंबीह देना कि यार इस चीज को अगर इस तरह आपने लिया तो इसमें यह फायदा है, अगर इस चीज को इसमें नुकसान, नफ और नुकसान के बारे में। तो नफ के पीछे हर एक डर भागता है ना, हर एक फायदे की तरफ जाता है। एक फलसफा है, फलसफे इफादियत, खासतन पूरे यूरोप में इस वक्त जो है ना उसी फलसफे पर लोग अमल करें कि हम उन चीजों को हमेशा अपनाएंगे जिसमें फायदा हो। अगर हमें बताया जाए किस चीज में फायदा है तो उसको हम अपनाएंगे। तो अल्लाह के रसूल इसी तरह है कि दुनिया में कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए मुफीद है, और इसके बाद कौन कौन सी चीजें, कौन से अकायद, कौन से काम तुम्हारे लिए मुफीद, और कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए नुकसानदेह दुनिया में, और कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए फायदेमंद है आखिरत में। वो आखिरत में या रसूल तो बहुत बड़ा काम है ना। अगर एक डॉक्टर आपको आपका मरज बताए और उसका इलाज बताए तो ये अच्छा इंसान है ना, इसको आप मानोगे। तो रसूल भी ही काम करता था बहुत बड़े पैमाने पर, डॉक्टर तो छोटे पैमाने पर करता, डॉक्टर बहुत छोटे पैमाने पर करता है, और अल्लाह का रसूल इसको बहुत बड़े पैमाने पर करता था। तो फिर रसूल के साथ कोई दुश्मनी करता है, कोई उसका इनकार करता है। अगर एक मरीज डॉक्टर का इनकार करे किसका नुकसान, मरीज का नुकसान। अगर हम रसूलों का इनकार करेंगे तो किसका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। रसूलों ने तो कभी डंडा तो नहीं उठाया था कि डंडे से आपको जो है ना जबरदस्ती, डंडे तो हम उठाने वाले, रसूल तो वो जबरदस्ती किसी को वो अल्लाह की तरफ नहीं वो करते थे, वो तो मुसैतर नहीं थे, वो तो नजीर और बशीर थे। वो दलाइल से समझाते थे इस चीज में ये फायदा है और इस चीज में ये नुकसान। तो इसके कहते हैं बशीर और नजीर। इसीलिए कहते हैं ना नजीर का एक तर्जुमा होशियार करने वाला, चौकन्ना करने वाला, वार करने वाला, मुतन्निब आपने बोला ना, ये उसके अकीदे है। तो ये अगर देखिए ये चीज इस तरह है ना, तो फिर हमें रिसालत की बहुत जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिस तरह मरीज को डॉक्टर की जरूरत है, हमें रिसालत की जरूरत है, हमें रसूल की जरूरत है, और अल्लाह ने वो जरूरत हमारी पूरी की, और आखिरी बार आप सल्लम ने अल्लाह ताला ने आप सल्लम के जरिए से उसको पूरी कर दी। तो आप बरहक रसूल है, आप बशीर और नजीर है। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे सवाल न होगा अहले दोज़ख के मुतल्लिक़। अगर एक मरीज वो डॉक्टर का कहना नहीं माने तो डॉक्टर का क्या नुकसान, तो डॉक्टर से पूछा जाएगा, डॉक्टर से तो नहीं पूछा जाएगा ना। और अगर एक आदमी अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, उसके खिलाफ जाता है, तो क्या अल्लाह के रसूल से पूछा जाएगा? नहीं, उससे नहीं पूछा जाएगा। ऐ रसूल आप जो आपकी जिम्मेदारी है ना बस वो आप पूरी करते, आपके बारे में आपसे नहीं पूछा जाए। अच्छा एक और बात को फिर खत्म करेंगे। इस आयत में अजीब व गरीब इन्होंने बातें की। अगर आप तफसीरों को देखें ना, वो कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम जो है ना अपने वालिदैन के बारे में बड़ा परेशान थे कि मेरे वालिदैन का क्या होगा, वालिदैन का क्या होगा। तो फिर मैं आगे नहीं बोलता हूं ना, आगे फिर किताबें बोले, मैं नहीं बोलता। तो फिर जब उन्होंने अपने वालिदैन को देखा तो आप परेशान हो गए। वो बताते हैं मैं इस तरह की वो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं तेरे से नहीं पूछे जाए। यार इसमें वालिदैन का क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन तो पहले थे, आप सल्लम तो उस वक्त जब पैदा हुए तो आप सल्लम का वालिद इस दुनिया में नहीं थे। जब आप छोटे बच्चे थे आपकी वालिदा नहीं थी, नहीं रही ना, आपकी वालिदा नहीं रही, तो इसका उसके साथ ताल्लुक क्या बनता? ताल्लुक तो उसको वक्त आप सल्लम बड़े होते थे, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े थे, उसका वालिद थे ना, फिर तो एक बात बनती थी। खामखा बस इस तरह इन्होंने इस तरह की बातें की, इस तरह की बातें हम नहीं करेंगे। आप नजीर और बशीर है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर कोई नहीं मानता है, उसको नुकसान होता है तो होने दो, आप उसके जिम्मेदार नहीं। वमा अलैना अल बलाग।